اس کے برعکس وہ علماء جو احمدیوں پر الزام لگاتے ہیں کہ جب انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، انہوں نے جو تعریفیں کی وہ بے وجہ نہیں تھیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے. ان تعریفوں کے نتیجے میں جاگیریں ملی ہیں ان کو. چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کو انگریز کی خوشامد کے نتیجے میں 4 مربع زمین الاٹ ہوئی، اور 1 انچ بھی نہ خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو زمین ملی، نہ جماعت احمدیہ کے اوپر انگریز نے کسی رنگ میں کوئی احسان کیا. 1 کوڑی بھی ثابت نہیں کر سکتا ساری دنیا میں کوئی انسان کہ جماعت احمدیہ پر انگریز نے خرچی ہو یا خاندان مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر انگریز نے صرف کی ہو یا کوئی خطاب دیا ہو ان کو. جبکہ علامہ اقبال سر بن گئے، علماء ان کے بڑے بڑے خطابات سے نوازے گئے اور جائیدادیں حاصل کرتے رہے، مراد حاصل کرتے رہے، انگریزوں سے تنخواہیں حاصل کرتے رہے، اور یہ سارے انگریز کے دشمن اور مجاہد اول تھے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت جو کلیتاً خدا کی خاطر انتہائی قربانیاں کرتے ہوئے اپنے ریسورسز پر، اپنے اموال پر انحصار کر رہی ہے، جو خدا کی خاطر پیش کرتی ہے، ایک آنا بھی کبھی کسی حکومت سے اس نے حاصل نہیں کیا. یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے. لیکن حقیقت حال چھپی تو نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ نے خود انہی کی زبانوں سے اپنے متعلق یہی الفاظ استعمال کروا دیے، اور اپنے فرقوں کے متعلق، وہاں تو جماعت کے متعلق کوئی ذکر نہیں ہے، اپنے ہی فرقوں کے متعلق انہوں نے ایک دوسرے کے متعلق یہی محاورہ استعمال کرنا شروع کیا. چنانچہ عجیب خدا کی طرف سے انتقام ہے کہ چٹان لاہور 15 اکتوبر 1963 بریلویوں کے متعلق لکھتا ہے کہ انگریز کے اولو الامر ہونے کا اعلان کیا اور فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالسلام ہے. انگریز کا یہ خود کاشتہ پودا کچھ دنوں بعد ایک مذہبی تحریک بن گیا. اب بتائیے کچھ شک شبہ ہے کہ یہ ذاتی بات ہو رہی ہے، یہ ایک جماعت کی بات ہو رہی ہے؟ اور اس کا جواب سنیے. ایڈیٹر صاحب طوفان نے 1963 میں 7 نومبر میں یہ لکھا کہ انگریزوں نے بڑی ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ تحریک نجدیت کا پودا، یعنی اہل حدیث کا، یہ وہابی تحریک جس کو کہتے ہیں، تحریک نجدیت کہتے ہیں، یہ وہی ہے، تحریک نجدیت کا پودا ہندوستان میں بھی کاشت کیا اور پھر اسے اپنے ہاتھ سے ہی پروان چڑھایا. ایک اور خود کاشتہ پودا نمودار ہو گیا. لیکن جہاں تک الزام تراشی کا تعلق ہے، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. جس طرح ہمارے خلاف الزام تراشی کرتے ہیں تو ہم اس کو دلیل نہیں سمجھتے، اسی طرح ان کا ایک دوسرے کو کہنا یہ بھی بے ایمانی ہے ہمارے نزدیک. ہم اسے کچھ بھی ثابت شدہ نہیں سمجھتے. لیکن جو تاریخی واقعات ہیں ان کی اپنی ایک زبان ہے، وہ اگر کچھ بولیں تو وہ یقیناً سننا پڑے گا. یہ دیوبندی فرقے کا جو ندوۃ العلماء ہے، اس کے متعلق تاریخی حقائق سے ثابت ہے کہ انگریزوں نے اسے قائم کیا تھا. انگریز ان کو مشاہرے دیتے رہے اور انگریزی مشاہروں کے اوپر یہ مولوی پلے ہیں جو آج انگریز کے دشمن مجاہد اول کہلا رہے ہیں. اور اس کی ندوۃ العلماء کی بنیاد بھی انگریز ہی نے رکھی. چنانچہ الندوہ ان کا اپنا رسالہ ہے، کسی غیر ندوی کا رسالہ نہیں ہے. دسمبر 1908 کے صفحہ 4 پر رقم طراز ہے، 28 نومبر 1908 کو دارالعلوم ندوۃ العلماء کا سنگ بنیاد ہز آنر لیفٹیننٹ گورنر بہادر ممالک متحدہ، یعنی گورنر بہادر ممالک متحدہ سر جان اسکاٹ، آگے تلفظ نہیں پڑھا جاتا، یہ ہیوس ہے یا ہیوس جو بھی ہے، KCSI نے رکھا سنگ بنیاد. اب یہ ذکر کرنے کے بعد اب اگلا حصہ جو ہے وہ قابل غور ہے. ان کے دل میں معلوم ہوتا ہے یہ چبھن پیدا ہوئی ہے کہ لوگ مسلمان پڑھیں گے تو کیا کہیں گے کہ انگریز گورنر نے جس ندوے کی بنیاد رکھی ہے وہ آگے جا کے کیا بنے گا اور کیا اس کے مقاصد ہیں. تو ایک نہایت ہی خطرناک بات کہی ہے اور اس سے بالکل نہیں وہ شرمائے.
جو خطرناک چرکا ہے تمام مسلمانوں کے دل پر، فرماتے ہیں اس کی تائید میں اور اس کی توجیہ پیش کرتے ہوئے کہ کیوں ایسا ہوا، علماء نے بیان کیا کہ مسجد نبوی کا ممبر بھی ایک نصرانی نے بنایا تھا، چونکہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے نزدیک مسجد نبوی کے ممبر بھی نصرانی بناتے رہے ہیں، اس لیے ندوے کی بھی اگر تعمیر نصرانی نے کر دی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اور ساتھ پھر یہ بھی لکھ دیا، ماننا پڑا، بہرحال یہ مشہور مذہبی درسگاہ ایک انگریز کی مرہون منت ہے۔ دیکھ لیجئے خود کاشتہ پودا کس طرح بولتا ہے پھر کہ میں ہوں خود کاشتہ پودا۔ ندوۃ العلماء مسلمانوں کی چوٹی کی مذہبی درسگاہ ہے، اور وہیں سے یہ سارے مولوی آ رہے ہیں، دساور کو جو بھیجے جاتے ہیں ایم یو کی مخالفت کو، یہ اس کا مین اصل مرکز وہی ہے۔ پاکستان میں جو اس وقت اسلام یعنی ایک اسلام کی چھاپ لگائی جا رہی ہے، اس میں دراصل یہی نجدی فرقہ ہے جس کو اوپر لایا جا رہا ہے، اور یہی وہ گروہ ہے جو ندوہ سے بھی تعلق رکھتا ہے اور اہل حدیث بھی کہلاتا ہے۔ یعنی ہیں دو الگ الگ فرقے لیکن عملاً بنیادی طور پر ایک ہیں۔ ندوہ جلد 5 جولائی 1908 میں کھل کر یہ بات سامنے رکھتا ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں۔ فرماتے ہیں لکھنے والے کہ ندوہ اگرچہ پولیٹکس سے بالکل الگ ہے، لیکن چونکہ اس کا اصل مقصد روشن خیال علماء کا پیدا کرنا ہے، اور اس قسم کے علماء کا ایک ضروری فرض یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ کی برکات حکومت سے واقف ہوں اور ملک میں گورنمنٹ کی وفاداری کے خیالات پھیلائیں۔ یہ ہے جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ، کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ تو یہ ان کی حالت ہے، کسے جھوٹ اور مکر کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اور جماعت احمدیہ پہ حملے کرتے ہیں، اور اپنا اندرونہ جو اپنے ہاتھوں سے تسلیم کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، کس نے بنیاد رکھی، یہ سارے ثبوت تاریخی طور پر موجود ہیں۔ کسی احمدی کا اس میں کوئی دخل نہیں، کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تحریک نجدیت جس کو کہا جاتا ہے، اس میں مسلسل انگریز کی حمایت حاصل رہی ہے۔ ان کو وہ معاہدے تاریخ کی کتب میں چھپے ہوئے موجود ہیں، یہاں آپ کی لائبریریوں میں انگلستان کی لنڈن کی لائبریریوں میں موجود ہیں اصل تحریرات، اور اس میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ باقاعدہ انگریزوں نے معاہدہ کر کے اہل حدیث کی تحریک، وہابی تحریک اور موجودہ سربراہ حکومت کا آپس میں ایک تعلق قائم کروایا اور ایک موومنٹ چلوائی جہاد کی، انگریز کے خلاف نہیں۔ وہ تو انگریز سربراہ تھا اس کا، ان کو رائفلیں بھی دے رہا تھا، ان کو 5000 پاؤنڈ سالانہ کی مدد بھی دے رہا تھا۔ کس کے خلاف وہ موومنٹ چلائی تھی جہاد کی؟ ترکی حکومت کے خلاف، ترک کی مسلمان حکومت کے خلاف۔ اور اس طرح یہ تحریک نجدیت انگریز کی حمایت میں نافذ وہاں بھی کی گئی، اور پھر ہندوستان میں بھی اس کا پودا لگایا گیا، اور یہی ہے جو آج سارے پاکستان پر قابض ہونے کی خواب دیکھ رہی ہے۔ یہی تحریک ہے جو کبھی بریلویوں کو بھی کہہ دیتی ہے انگریز کا خود کاشتہ پودا، کبھی ایم یو کو کہہ دیتی ہے، کبھی شیعوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اور اس وقت ایک سازش کے تابع، مغربی طاقتوں ہی کی سازش کے تابع پاکستانی فوج کے ذریعے اسے پاکستان میں ہمیشہ کے لیے مسلط کیا جا رہا ہے، اور عام سادہ والا مسلمان سمجھ نہیں رہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہی کڑیاں ہیں ساری جو ملتی چلی جا رہی ہیں، جو کل انگریز کا پودا تھے وہ آج بھی انگریز کا پودا ہے، جن کا کل انگریز سے کوئی تعلق نہیں تھا آج بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے یہ پاکستان کے عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جماعت احمدیہ کی حیثیت کی حقیقت کیا ہے، اس کو دیکھیں تو صحیح۔ ایک طرفہ جھوٹے الزامات کو اگر آپ تسلیم کریں گے تو انہوں نے تو پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ صرف تاریخی حقائق تک اگر محدود رہیں تو تاریخی حقائق واضح طور پر کھلے الفاظ میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر انگریز کا خود کاشتہ پودا کوئی ہے آج دنیا میں تو وہ دیوبندی اور اہل حدیث ہیں۔ یعنی اہل حدیث سارے نہیں، پہلے سے اہل حدیث چلے آ رہے ہیں،